خوش ہونا چاہیے ان کے ساتھ، لیکن جو فوت ہو چکے کیا ان کا کوئی حق نہیں آپ پر؟ دیکھو مکان بنا کے آپ کو دے گئے، بینک بیلنس آپ کو دے گئے، وراثت میں آپ کو گاڑی مل گئی، وہ جو فوت ہو گئے تو فوت ہو گئے، ختم ان کا ہو گیا نام۔ ان کی بھی عید کا پروگرام بنائیں کہ ان کو بھی عید دیں۔ وہ عید کیسے دیں گے؟ جب عید کا دن آئے تو عید کی نماز کے بعد 300 بار پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، بس کیا پڑھنا ہے جی؟ بس سبحان اللہ و بحمدہ 300 بار پڑھنا ہے، 300 بار عید والے دن۔ فرمایا جتنے فوت شدگان ہیں سب کو ایصال ثواب کرے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی قبر میں 1000 نور داخل فرمائے گا۔ اب قبر کتنی ہے؟ اس میں ایک چراغ بھی جل جائے تو کافی ہے، جب 1000 نور داخل ہوں گے وہ کتنا خوش ہوگا۔ اور فرمایا پیارے آقا مولا نے جب یہ بندہ خود فوت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 نور داخل فرما دے گا۔ کار بھلا ہو بھلا ان کے لیے آپ دعا کریں، آپ کی قبر جو ہے وہ نور و نور ہو جائے گی۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مزدوری کرے اور اس کو فکس کر دیا جائے کہ فلاں دن یا فلاں رات آپ کو اجرت دی جائے گی، وہ اجرت والے دن بھاگ جائے تو کیا بنے گا؟ فارغ ہو گیا، اس کی کمائی ساری ضائع ہو گئی۔ تو یہ جو عید کی رات ہے نا، یہ لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں اس کو۔ یہ جو آپ نے کام کیا اس کی اجرت کی رات ہے۔ اجرت کی رات ہم چلے گئے، گھروں کو چلے گئے۔ میں نے کچھ بزرگان دین کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ اعتکاف سے اٹھنے کے بعد بھی گھر نہیں جاتے تھے، ساری رات مسجد میں روتے رہتے تھے کہ اللہ اگر کوئی کوتاہی ہو تو معاف کر دیں اللہ۔ صبح پھر عید پڑھتے، عید کے بعد پھر گھر جاتے تھے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے پہلے تو خیمے لگے ہوئے تھے، مولوی صاحب کہتے تھے بیٹھ جاؤ، قاری صاحب کہتے تھے بیٹھ جاؤ، آپ کیا کہتے ہیں نکلو ہے تھوں کی لانا ہے، چلو بجو تھوں۔ پہلے تو ملکیت تھی آپ کی، جہاں مرضی بیٹھ جائیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب رات کو ہم چیک کرتے ہیں ابھی کوئی بندہ باہر تو کوئی نہیں، ہاں بھائی کیا کر رہے ہو آپ، جاؤ ادھر سے۔ دل پھر ڈھونڈتا ہے وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ تو آقا پاک فرماتے ہیں جو اس رات کو قیام کر لے، عید کی رات کو، جس دن اوروں کے دل مردہ ہوں گے اس کا دل زندہ رہے گا۔ فرمایا جو اس رات کو قیام کر دے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ اب قیام کیسے کریں؟ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیں، صبح کی باجماعت پڑھ لیں، پوری رات کا قیام ہو گیا۔ آسان سا، جتنا وقت مل سکتا ہے آپ نوافل میں ضرور اس کو صرف کر لیں۔ تیسرا مسئلہ، روزہ رکھ کے نا مزہ آ گیا ہے کہ روزے کا کتنا سکون ہوتا ہے، تو جی یہ چاہتا ہے کہ بندہ سارا سال ہی روزے رکھے، سارا سال ہی روزے رکھے۔ تو پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شوال المکرم کے 6 روزے رکھ لے وہ ایسے ہے گویا پورا سال اس نے روزے رکھے ہیں۔ لیکن ایک ذہن نشین کر لینا کہ جب عید کا دن ہو، عید کا دن اور ایک کا دن بعد میں بھی گزار لیں۔ مہمان گھر آئے جی تو وہ آپ چائے پیش کریں، مجھے تو روزہ ہے جی، نہیں، اس کا دل خوش نہیں ہوگا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا جی میری دعوت قبول کر لیں گے؟ آپ نے فرمایا مجھے روزہ ہے، نفلی روزہ تھا۔ تو پھر آپ نے اس کا پانی لے کر نہ پی لیا۔ لوگوں نے کہا حضور ابھی روزہ فرما رہے تھے پھر پانی پی لیا۔ آپ نے فرمایا روزے کی قضا ہو سکتی ہے، اگر دل ٹوٹ گیا اس کی قضا کیسے ہوگی؟ دل کو جوڑو، دل کو جوڑو۔ تو یہ شوال کے 6 روزے۔ روزے کیسے رکھنے ہیں؟ روزے کٹھے رکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، الگ الگ رکھ لیں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن، ایک دن چھوڑ کے ایک دن، تو فرماتے ہیں الگ الگ رکھنے افضل ہے، ایک دن چھوڑ کے ایک دن یہ رکھنے افضل ہے۔ چوتھا مسئلہ، نماز عید کا طریقہ پہلے میں یاد کروا رہا ہوں آپ کو۔ 2 رکعت نماز عید الفطر یا اضحیٰ جو بھی ہے واجب، 6 تکبیر زوائد کے ساتھ، منہ قبلہ شریف کی طرف بندگی خدا تعالیٰ کی، پیچھے سے امام کی اللہ اکبر کریں گے، ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہ شریف، اس کے بعد 3 تکبیریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیسری پہ کان اٹھا کے پھر باندھ لیں گے۔ قرات ہوگی دوسری رکعت میں، پہلے قرات ہوگی پھر تکبیریں ہوں گی 4، 3 پہ ہاتھ اٹھانے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
چوتھی پہ رکوع میں چلا جانا ہے، بس سلام پھیر دیں گے۔ اب اس پہ مسئلہ سن لیں، اگر آپ آئے ہیں تکبیریں پہلی ہو چکی ہیں، امام تکبیریں کہہ چکا ہے، تو کیا کرے؟ مقتدی کیا کرے؟ تو قرات شروع ہے تو مقتدی تکبیر جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کھڑا ہو جائے۔ اگر وہ پتہ رکوع میں چلا گیا، اس کو پتہ ہے میں تکبیریں کہہ کے رکوع میں مل جاؤں گا تو تکبیریں کہہ لے، اگر اس کو پتہ ہے رکوع میں نہیں مل سکتا، رکوع میں چلا جائے وہیں تکبیریں کہنا شروع کر دے۔ اب اس نے ایک تکبیر کہی تھی، امام کھڑا ہو گیا تو باقی تکبیریں اس پہ ساقط ہو گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔